اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 شامل ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے: اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ جاوید ہستی ہے جس پر کبھی فنا طاری نہ ہوگی، ہمیشہ کے لیے قائم و دائم ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ کون ہے جو سفارش کر سکے اس کے پاس بغیر اس کی اجازت کے؟ جانتا ہے جو ان سے پہلے ہو چکا اور جو ان کے بعد ہونے والا ہے، اور وہ نہیں گھیر سکتے کسی چیز کو اس کے علم سے مگر جتنا وہ چاہے۔ سما رکھا ہے اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو، اور نہیں تھکاتی اسے زمین و آسمان کی حفاظت، اور وہی ہے سب سے بلند عظمت والا۔ ناظرین، اس آیت کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید ذاتی اور صفاتی کا واضح اور روشن ترین بیان ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان اعظم آیات فی القرآن آیت الکرسی، قرآن کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے۔ روایت میں ہے کہ اس اکیلی آیت مبارکہ کے نزول کے وقت اس کے ساتھ 30,000 فرشتے اترے تھے، جس سے اس کی شان کا اظہار ہوتا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا: من قرأ آیت الکرسی فی دبر صلاۃ مکتوبۃ لم یمنع من دخول الجنہ الا الموت۔ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے فوت ہو جانے کے بعد جنت میں داخل ہونے سے اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی پہچان، اللہ تعالیٰ کے تمام رسولوں کی دعوت کا کمال، تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیمات کا نچوڑ، قرآن حکیم کی عظیم ترین آیت اور اس میں اعظم ہے، جس کی تلاوت میں حفاظت و برکت اور رفعت کے وہ تمام مقامات شامل ہیں جن کی اس میں نشاندہی کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ آیت الکرسی کا اور بھی بے شمار فضائل ہیں جن کا ذکر انشاءاللہ آئندہ ہوگا۔ اللہ ذات باری تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور یہ لفظ ان تمام صفات کا جامع ہے جو متعدد ناموں میں اللہ الگ الگ پائی جاتی ہیں۔ بزرگان دین، اولیاء اور صوفیاء نے اس نام کو اسم اعظم کہا ہے۔ اس کا ایک ایک حرف قابل ہے اور ذات الہی پر دلالت کرتا ہے۔ اگر اللہ میں سے حمزہ یعنی الف مفتوح موقوف کر دیا جائے تو باقی للہ رہے گا۔ یہ بھی اسی ذات واحد پر دلالت کرتا ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور جو کچھ کہ آسمانوں اور زمین میں ہے سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے۔
اس کا پہلا لام الگ کر دیا جائے تو لفظ لہو بچے گا، جس کا مطلب بھی یہی ہے کہ سب کچھ اسی کے لیے ہے۔ پھر اگر دوسرا لام بھی الگ کر دیا جائے تو صرف ہو رہ جائے گا۔ اسے لفظ اللہ کی ضمیر کہتے ہیں، جو کہ بدستور ذات الہی پر دلالت کرتی ہے۔ حضرت مولانا ابراہیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہر روز نماز روزہ کا پابند ہو کر حلال کا نوالا کھائے اور پھر باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھ کر 5000 مرتبہ اللہ اللہ کا ورد کرے تو تھوڑے عرصہ میں صاحب کشف اور روشن ضمیر ہو جائے گا۔ ہر عبادت میں بے حد مزہ آئے گا۔ اکثر راتوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف بھی ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ لا الہ الا ہو، یہ اعلان ہے اس بات کا کہ کائنات میں ہر موجود اور معدوم جمادات و نباتات، حیوانات، انس و جن، ملائکہ، غرض ہر مخلوق کا خالق اور اصل معبود وہ اللہ ہی ہے، اس کے مقابلہ میں کوئی اور نہیں۔ جس نے اس کے علاوہ اپنی دل کی گہرائیوں میں کسی کو سجا لیا، خواہ وہ پتھر کی مورتی ہو، دنیا کی ہوس ہو، خواہش کی موج ہو، محبوب کی محبت ہو، غرض کسی اور الہ کو اگر دل میں جگہ دی تو وہ دل اللہ تعالیٰ سے بے آباد ہو گیا۔ مشہور سائنٹسٹ جناب سلطان بشیر محمود صاحب فرماتے ہیں، سائنسی دریافت کے زمان و مقام میں ہر سو ایک ہی طرح کے قوانین ہیں۔ کا مطلب بھی یہی ہے کہ ذرہ ذرہ لا الہ الا اللہ کی شہادت دیتا ہے۔ پارہ نمبر 28 سورۃ الحشر آیت نمبر 22، 23 اور 24 اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کا یوں اعلان کر رہی ہے، واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عالم الغیب اور عالم شہادت ہے، اور وہی ہے جو رحمان اور رحیم ہے، اور وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے، پاکیزہ ہے، سلامتی والا ہے، امان بخشنے والا ہے، نگہبان ہے، عزت والا ہے، ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والا ہے، متکبر ہے، پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں، وہی اللہ سب کا خالق ہے، سب کو پیدا کرنے والا ہے، سب کی مناسب صورت بنانے والا ہے۔ سارے خوبصورت نام اسی کے ہیں، اس کی تسبیح کر رہے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی عزت والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو کی شہادت کا عملی مطلب مخلوقات کی آزادی اور صرف اللہ واحد کی غلامی ہے، یعنی انسان صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے اور مخلوقات کے خوف و خطر کو اپنے دل سے نکال دے۔ اگر ایسا نہیں کر سکا تو پھر اس نے لا الہ الا ہوا کا بھی ابھی پورا مزہ نہیں لیا۔ اس کلمہ کی شان یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں میں لوگوں کو سمجھاتے پھرتے تھے کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو اور فلاح پا جاؤ۔ اس مقدس کلمہ کی تکرار میں دل کے سکون اور روح کی آزادی کا راز مضمر ہے۔ اولیاء، صوفیاء اور بزرگان دین نے لا الہ الا اللہ کو اول الذکر قرار دیا ہے۔ ذاکرین کی اصطلاح میں اسے نفی و اثبات کا ذکر کہا جاتا ہے، اور وہ اس ذکر کے توسط سے روحانی مراتب طے کرتے ہیں۔ اس کی تفصیلات میری کتاب چشم تصور میں بیان کی گئی ہیں، موقع ملے تو اس کا مطالعہ ضرور کیجیے۔ الحی القیوم
الحی جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، یعنی موت اور فنا کے نقص سے بہت پاک اور نہایت بلند ہے۔ القیوم یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، اصل میں یہ قیوم تھا، صرف تعلیل سے قیوم بن گیا۔ اس کا مفہوم بیان کرنے کے لیے مختلف تعبیریں اختیار کی گئی ہیں، لیکن حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عبارت منقول ہے اور وہ زیادہ جامع ہے۔ القیوم القائم بتدبیر خلقہ من انشاءہم ابتدا و ایصال ارزاقہم الیہم، وہ ہستی جو کائنات کی ہر چیز کی تخلیق، نشو و نما اور بقا کی تدبیر فرمانے والی ہے اور ان تک روزی پہنچانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان الحی القیوم ہے، اس کی زندگی کسی چیز کی مرہون منت نہیں، بلکہ بذات خود وہ زندگی ہے اور ہر ایک کی زندگی کا منبع ہے۔ ہر شے میں زندگی اس کا عکس ہے، وہ پرورش کا محتاج نہیں بلکہ خود سب کا پروردگار ہے۔ وہ فنا سے بالا تر ہے، زمان و مکان اس کو بوڑھا نہیں کر سکتے۔ وہ خالق اور مالک ہے اور کائنات اس کی مظہر ہے۔ وہ قیوم ہے، ہمیشہ سے قائم و دائم، زمان و مکان سے بالا تر، مسبب الاسباب، جو سب کا سہارا ہے اور اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب موجودات کا وجود اسی کی وجہ سے ہے، سب معدودات کا عدم اس کی وجہ سے ہے۔ کائنات کے نقطہ آغاز سے پہلے بھی وہی تھا اور کائنات کے نقطہ انجام کے بعد بھی وہی ہوگا۔ عدم وجود سے وجود اور وجود سے عدم، عدم وجود میں لانے والا وہی ہے، اور موت و حیات کو قیام دینے والا بھی وہی ہے، اسی لیے الحی القیوم ہے۔ الحی القیوم کے ذکر میں بیماروں کے لیے شفا، کمزوروں کے لیے طاقت، مظلوموں کے لیے نجات ہے۔ سنن ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، سب کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تجھ سے فریاد کرتا ہوں۔ یہ غم اور پریشانیاں دور کرنے کے لیے ایک بہترین دعا ہے، پریشانی میں اس کا ورد کرتے رہنا چاہیے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے۔ پہلے اس کی صفات کمال کا بیان تھا، اب جملہ نقائص سے اس کی پاکی بیان کی جا رہی ہے کہ اس کی قیومیت کا تعلق ہر چیز سے ہر وقت ایک طرح کا ہے۔ یہ اونگتا نہیں کہ اس وقت اس کی قیومیت کا تعلق کمزور ہو جائے، وہ سوتا نہیں کہ یہ تعلق منقطع ہو جائے۔ کائنات میں اربوں کھربوں بلکہ حساب کے ہندسوں سے زیادہ دنیایں ہیں، اور ہر دنیا اپنے کام میں مگن ہے۔ وہ ازل سے ابد تک سب کا رب اور سب کا انتظام کرنے والا ہے، نہ اسے کوئی تکان ہے، نہ اونگ، نہ غفلت، کوئی نقص نہیں ہے۔ اس کی ذات میں مستعدی ہی مستعدی ہے۔ مخلوقات وقت کے ساتھ سست پڑ جاتی ہیں، آرام مانتی ہیں، سوئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ نیند جسم کے اجزاء کی توڑ پھوڑ کی بحالی کے لیے ضروری ہے، لیکن وہ ذات پاک، زمان و مکان کا حاکم، سب کمزوریوں سے مبرہ، طاقت کا سرچشمہ، ہر لحاظ سے مکمل اور چوکس، وہ اپنی مخلوقات کے ذرے ذرے سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان صفات پر یقین رکھتے ہوئے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم کا ذکر کرنے سے آدمی کو تھکاوٹ اور سستی سے نجات مل جاتی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کی ملکیت میں آسمانوں اور زمین کی تمام چیزیں ہیں۔ اس کی حکومت لازوال اور لامحدود ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے اور اسی کے لیے کام کر رہا ہے۔ سب کا نظام اس کے ہاتھ میں ہے، وہ مالک کل ہے
جس کی ملکیت میں کوئی حصہ دار نہیں. ایٹم بھی اسی کا ہے اور کہکشاں بھی اسی کی. اگر کسی کے پاس کچھ ہے تو وہ بھی اسی کا دیا ہوا ہے، اور جسے دیا ہوا ہے وہ بھی اسی کا ہے. غرض کوئی بھی چیز چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی اس کی ملکیت سے باہر نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اس کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. سب چھوٹے بڑے اسی کی تسبیح بیان کرتے ہیں. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض کے ذکر سے غربت اور بے چارگی سے نجات ملتی ہے. ناظرین، شفاعت کا حقدار کون ہے اور وہ کیا کیا جانتا ہے؟ جتنا وہ چاہے کسی کو علم عطا کر دیتا ہے. اسی کی کرسی بہت وسیع ہے. یہ ان سب باتوں کے بارے میں انشاءاللہ العزیز آئندہ نشست میں آپ سے بات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. وما علینا الا البلاغ المبین.